کہا کرتے تھے کہ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کو ساتھ نہ لوں تو میرے ایمان کی گاڑی دو قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اور حضور قبر، حشر، آخرت تو وسیلہ علیحدہ چیز ہے نا۔ میں تو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے آپ کا محتاج ہوں۔ آپ کے بغیر، آپ کی سنت و شریعت کے بغیر میری زندگی بھی نہیں گزرتی۔ کہنے لگے چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ اور لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر میرا اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ نبی پاک بھی وسیلہ ہے، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے۔ دو تین قسم کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں۔ یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امت مسلمہ کے متفقہ امام ہیں، تمام مسالک جن کا احترام کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ آ جانا، کسی مرشد کامل کا دامن تھام کے آنا۔ ایسے اکیلا نہ آ جانا کہ تیرا کوئی وارث ہی نہ ہو، کسی کا دامن تھام کے۔ اب دو تین جماعتیں پیدا ہو گئیں، ایک سرے سے قائل ہی نہیں وسیلے کے۔ وہ کہتے ہیں جی نماز کا وسیلہ دے لو، روزے کا وسیلہ دے لو، حج کا وسیلہ دے لو، نبی پاک کا نہ دینا۔ وہ خدا کے بندو، نماز کا وسیلہ دینا درست ہے، میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے، لیکن نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول۔ روزے کا وسیلہ دینا درست ہے، پر پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں۔ حج کا وسیلہ دینا حرج نہیں، دینا چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہمارے حج ٹوٹے پھوٹے ہیں، قبول ہیں کہ اس رسول کا وسیلہ کیوں نہ دیں جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک کا وسیلہ سب سے معتبر وسیلہ ہے۔ اب لوگ اس جھگڑے میں پڑ گئے، اور جتنی جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے لوگ دروازے رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی، نبی پاک کا قرب بڑھتا۔ اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں، جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندو سنو، زندگی نبی پاک کے بغیر نہیں گزر رہی تو قبر حشر میں حضور کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں اور سمجھیں اس بات کو، اور اپنے عقیدے کو پہاڑ سے زیادہ تگڑا بنائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں، پر بھائی مجھے تو اپنی نماز پر اعتبار نہیں، اس لیے کہ میں خلوص سے پڑھتا ہی نہیں۔ کئی جگہوں پہ کمی محسوس ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ نقص محسوس ہوتے ہیں۔ روزے رکھے ہیں، ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا مان اور بھروسہ نہیں کہ بخشوائیں گے۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ان لوگ جاتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا، ہم بھی گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ بار بار بلائے۔ لیکن گزارش یہ ہے میرے بھائی سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہماری نظر میں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا، لیکن ہمیں اس پر کوئی مان، کوئی تکبر، ہاں اگر بھروسہ ہے تو ذات رسالت مآب پہ بھروسہ ہے، نہ تیغ و تیر پہ تکیے، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر۔ بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، نبی پاک صلی اللہ